السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی نشست میں سیرت کے چند تمہیدی مباحث پر گفتگو کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہم کر چکے تھے۔ سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا آپ کی ولادت اور آپ کی رضاعت کے تذکرے کے بعد کہ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا زبیر کی کفالت میں آ گئے، اور جب آپ کی عمر 21-22 برس کے قریب تھی تو آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محسن ممتاز۔ السلام علیکم محسن صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے، تو آج کا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جتنی بھی اہم شخصیات ہوتی ہیں جو آگے چل کر کوئی بڑا فکر و فلسفہ، کوئی نئی فکر پیش کرتے ہیں، تو ان کی نوجوانی میں ہی، ان کے لڑک پن میں ہی وہ دلچسپیاں اور وہ رجحان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑک پن میں دلچسپیاں کیا تھیں، ان کے مشاغل کیا تھے، آپ کن چیزوں میں دلچسپیاں لیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دعوی نبوت پر ایک سوال اکثر اٹھ جاتا ہے، اور ان سرگرمیوں سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ آپ کی سیرت و کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے طور اطوار اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ دیکھیے، ارسطو دیکھ لیں، آپ رازی دیکھ لیں، غزالی دیکھ لیں، ابن سینا دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ شروع ہی سے ریاضیات، فلسفہ، علم الکلام، وہ ذہنی مشقیں کر رہے ہیں۔ بالکل، یعنی اس کے اندر وہ اتنا انوالو ہیں کہ وہ آگے جا کر فلسفی بن گئے ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ بچپن سے جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے اس کے اندر سرگرمیاں ان کی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ ان کے اساتذہ ان کو جواب دے رہے ہیں، وہ لڑکپن ہی سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، دلچسپیاں لے رہے ہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں تو آپ قریش کے جیسے نوجوان باقی ہوتے ہیں ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اب بکریاں چرا رہے ہیں۔ یعنی قریش کے نوجوان جو ہیں وہ بکریاں تو عموماً نہیں چراتے، کیونکہ سردار خاندان تھا، مشغلے کے لیے۔ لیکن ہاں، یہ بھی مشغلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ آپ کی جو پرورش ہے وہ آپ نے جو رضاعت ہے آپ کی وہ بنو سعد سے ہے، جی، اور بنو سعد جو ہے وہ غلام قبیلہ ہے، اور اس میں بکریاں چرانے کا رواج تھا، تو وہیں سے آپ کی عادات میں شامل تھا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے بکریاں ہی چرایا کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی تربیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دینا چاہ رہا ہے کہ وہ جتنا غلہ ہے اس کو سنبھالے۔ امتی ہیں، مسلمان ہوں گے، سنبھالے جائیں گے، حملہ آور ہوں گے، تو اس لحاظ سے بھی ایک خاص تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ کیا ہم مشغلے دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں؟ یعنی ایک تو یہ بکریاں چرانا ہو گیا، اس کے علاوہ قریش نوجوان جو ہیں وہ جنگجو قوم ہے، سردار قبیلہ ہے، تو جنگی مہارتیں جتنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں موجود ہیں وہ آپ نے سیکھی۔ تیر اندازی سیکھی ہے، گھڑ سواری سیکھی ہے، جنگوں میں حصہ لے کر اس کو کامیاب بنانا، یہ سارے آپ جو مہارتیں ہیں وہ آپ نے سیکھی۔ اسی طرح ہے۔ کسی جنگ میں بھی آپ نے حصہ لیا کبھی کہ نہیں؟ اس لڑک پن یا خاص جنگ ایسی کوئی نہیں ہے جس میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ محسن صاحب، اس کے بعد میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑک پن اور جوانی کے دور میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا جس کو آپ اپنے نبوت کے دور کے بعد بھی یاد کرتے رہے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ افضل ہے، عزیز ہے، اور اگر مجھے ایسے کسی چیز کی طرف بلایا جائے تو میں آج بھی اس کا جواب دوں گا۔ آپ کا اشارہ حلف الفضول کی طرف۔ جی، یہ حلف الفضول کیا تھا؟ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے، اور آپ کو یہ اتنا پسند کیوں تھا کہ آپ اس کو دور نبوت کے بعد تک یاد کرتے رہے؟ یہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ حلف الفضول ہو تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت ایک بہت زیادہ مال سمجھا جاتا تھا، قیمتی خزانہ، قیمتی مال۔ ہوا یوں کہ حلف الفضول جو مکہ کے اندر ایک روایت کے طور پر یاد رکھا جاتا تھا
عربوں کے حافظے میں پہلے سے ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ 3 جن کے ناموں میں فضل آتا ہے، یعنی 3 فضل تھے، انہوں نے مظلوم کی حمایت کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے میں وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم سے اس کی جان چھڑوائیں گے۔ اچھا، تو وہ ان 3 فضل ہونے کی وجہ سے وہ حلف الفضول فضول نام پڑ گیا۔ جمع ہے۔ ٹھیک جی، وہ عربوں کے ذہنوں کے اندر راسخ تھا، ٹھیک، اپنی روایت میں بیان کرتے تھے۔ ہوا یوں کہ مکے کے اندر ایک تاجر جو ہے وہ باہر سے آیا، تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، تو قبیلے قریش قبیلے میں ایک سردار تھا آس، تو آس نے اس سے تجارت کی، تجارت کر کے اس کا مال تو لے لیا لیکن پیسے نہیں دیے۔ اچھا، یعنی کوئی کام کر لیا ہوگا گڑبڑ، پیسے نہیں دیے۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حجر اسود کے رکھوالو، مکہ کے رہنے والو، میرا مال جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور ہتھیا لیا گیا ہے، اچھا، مجھے پیسے نہیں ادا کر رہا۔ اس نے جب یہ بلاوا دیا تو حضرت زبیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا تھے، عبد المطلب کے بعد بنو ہاشم کی سرداری انہی کے پاس تھی، تو وہ اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے قبیلوں کو دعوت دی کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، تو وہ دوبارہ وہ حلف الفضول کی طرح کا حلف طرز پہ ایک الفضول کی معاہدہ طرز کیا، پر ایک معاہدہ دوبارہ یاد کروایا گیا، دہرایا گیا کہ اب ہم اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، کمزور اور اس کی کے اعانت بعد کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً عمر 20 کے قریب تھی، اچھا، 20 سال کی قریب تھی، تو آپ نے وہ یاد رکھا، اور چونکہ سردار اس میں شامل تھے تو مظلوم کی حمایت اور رستوں کی حفاظت اور تجارت کرنے والوں کی کھلی عام اجازت، یہ اس میں شامل تھا کہ ہم ہر حال میں اس کو برقرار رکھیں گے، یہ اس معاہدے میں شامل تھا۔ میرا اگلا اور بہت اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان جب لڑک پن سے نوجوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنا معاش کمانے کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، معاش تلاش کرتا ہے اپنی ذمہ داری اور اپنے خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی میں کن کن طریقوں سے کسب معاش کیا؟ ہر نوجوان جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ معاش کی جد و جہد کے لیے نکلتا ہے، تو قریش میں چونکہ آپ حضرت زبیر کی کفالت میں تھے اور زبیر مشہور تاجر تھے، تو آپ اپنے اس تایا کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اچھا، تو ظاہر ہے گمان یہی ہے نا کہ آپ جب جاتے ہوں گے تو بطور تاجر تو نہیں جا رہے، بطور معاون جا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کا رہن سہن بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں کی معلومات، وہاں کے لوگوں سے میل برتاؤ سارا آپ کے علم میں۔ اب آپ 22-23 سال کے ہو چکے ہیں اور آپ قریش کے جو لوگ تھے، نوجوان تھے، تجارت کرتے، تجارت پیشہ تھے، تو آپ علیہ السلام نے وہی پیشہ اختیار کیا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں کا مال لیتے اور اس کو لے کے جاتے اور اس کو بیچتے، اور جو منافع ہوتا اپنا حصے کا وہ رکھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش زیادہ تر اب یہ تجارت پر منحصر ہو گیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کی جوانی کا سب سے اہم مرحلہ رشتہ ازدواج، شادی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شادی فرمائی اور کن کے ساتھ شادی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت میں آپ داخل ہوئے ہیں تو باقاعدہ آغاز کر لیا ہے، آپ ذریعہ معاش اختیار کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، ازدواجی تعلق کو، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا۔ تو آپ نے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کا رشتہ مانگا ہے۔ اسی دوران ابو جہل کے بھتیجے نے بھی رشتہ بھیج دیا ہے، تو ابو طالب نے ابو جہل کے بھتیجے کو ترجیح دی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ والدین نہیں ہیں اور سرپرست نہیں ہے ایسا، تو اس معاشرے میں یہ چیز تھی، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، وہ رکھا جاتا ہے خیال کہ اس کا سربراہ ہو، اس کو پوچھنے والا ہو، اس کے سر پر ہو کوئی بندہ،
تو اس لحاظ سے پھر ابو طالب نے ان کو ترجیح دی ہے کہ وہ خاندانی مالدار پس منظر کی وجہ سے، خاندانی پس منظر ہے، مالدار ہیں اور کفف بنتا ہے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ سے پوچھا بھی تھا تو آپ نے یہ جواب دیا ابو طالب سے، اچھا جی، کہ یہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، تو آپ نے مالدار ہونا، ان کو کیوں دے دی ہے، یعنی مالدار ہونا اور کفف برابر ہونے کا یہ بیان فرمایا۔ یہ ابو طالب نے یہ کہا؟ جی، ابو طالب نے یہ عذر پیش کیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں تجارتی بڑھی ہیں، تو حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی زوجہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے عرب میں مشہور تھیں، تاجرہ تھیں۔ آپ اپنا مال حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اور آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے اور اپنا حصہ وصول فرماتے۔ اچھا۔ ایک دفعہ آپ کا غلام، سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ ہے، وہ ساتھ جاتا ہے اور وہ آپ کی سرگرمیاں دیکھتا ہے۔ تو میسرہ نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی سرگرمیاں دوسرے تاجروں سے مختلف ہیں۔ وہ اس طرح مختلف ہیں کہ آپ امانت داری سے جتنا حصہ، جتنا منافع اس کا نکل رہا ہے، وہ آپ سیدہ خدیجہ کو دیتے اور اس میں سے اپنا حصہ لے لیتے۔ تو اس میں سیدہ خدیجہ نے یہ دیکھا کہ مجھے پہلے تاجروں سے زیادہ نفع ہوا ہے، حالانکہ مال وہی ہے، کام وہی ہے، شہر وہی ہے، علاقہ وہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ظاہرہ ایک ہی وجہ ہے کہ شخصیت بدلی ہے، شخصیت کا اثر ہوا ہے، کام میں بڑھوتری ہوئی ہے، منافع ہوا ہے۔ تو آپ نے اس سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام دیا، جسے آپ نے قبول فرمایا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ عموماً مورخین نے جو 40 سال لکھا ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں رائج 40 سال ہے، تو اتفاقی بات نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 25 سال کی بات کو ترجیح دی ہے، 25 سال کی عمر کو، اور ڈاکٹر حمید اللہ نے 28 سال کی عمر کو ترجیح دی ہے۔ جی، اور آپ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم تو یہ ہمیشہ 40 جو ہے وہ سنتے آئے ہیں، تو یہ تاریخی روایات ہوتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، ہر مورخ لکھتا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ میں رتب و یابس موجود ہوتا ہے، اور ہم سیرت کی جو سیریز ہے اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح، قریب ترین صحیح روایات جو ہے وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد تو یہ ابن کثیر اور کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کو حوالہ بھی دیا ہے، یعنی کس بنیاد پہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں؟ روایات میں ترجیح دینا، یعنی روایات پائی جا رہی ہے ساری، انہوں نے ترجیح دی ہے کہ 25 سے 28۔ جی بالکل، 25 سے 28 سال بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ سے یہ اولاد ہے جو 6 آپ کے بچے ہیں سیدہ خدیجہ سے۔ میں آج کی نشست کا آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اعلان نبوت سے قبل ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہے مکہ میں، وہ تعمیر کعبہ ہوئی ہے، دوبارہ تعمیر کعبہ ہوئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اہم رول تھا۔ تو ذرا آپ اس تعمیر کعبہ جو اثر نو ہوئی تھی اس پر روشنی ڈالیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، وہ اس وقت تک جہاں تک اب ہم پہنچ چکے ہیں، سیلاب سے، پانی کے ذریعے سے دیواریں منہدم ہو گئی تھی۔ تو قریش نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں، چونکہ قریش کو متولی بنایا گیا تھا، وہ سردار تھے، سربراہ تھے، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو از سر نو تعمیر کریں گے۔ اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنا حصہ ڈالے، اور یہ ساتھ اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہر بندہ اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال دے، ٹھیک، یعنی مال حلال حصہ دے۔ آپ دیکھیں اس قوم کی جو خاصیت ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے پاکیزہ مال دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے لیے، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رائج ہے کہ جتنا دوسرے طریقے سے مال کمایا ہو، پاک کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں دے دیتے ہیں، مساجد اور مدارس کو دے دیا جاتا ہے، اور قبضے کی زمینوں پر جو ہے وہ مساجد بنا دی جاتی ہیں، زمینوں پر مساجد تعمیر ہوتی ہیں۔ تو حرم مکی
قریش نے تعمیر کیا، پاکیزہ مال سے تعمیر کرنا شروع کیا۔ یعنی یہاں سے ان کے ضمیر کا اور ان کی صاف گوئی، جی پاکیزہ صفت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کرسی اس کی اونچی رکھی کعبہ کی اور تعمیر کر دیا۔ جب دیواریں اس قدر اونچی ہو گئیں کہ وہاں پر حجر اسود نصب کیا جائے، تو حجر اسود کی ایک ان کے ہاں قدر و منزلت ہے، کعبۃ اللہ کی بھی ہے۔ جب یہ مرحلہ آیا تو ہر قبیلے نے کہا کہ اس کو ہم نصب کریں گے۔ دوسرا قبیلہ کہہ رہا ہے ہم نصب کریں گے، چونکہ وہ جو شیلی قوم تھی، ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، تو لڑائی اور جھگڑا بڑھ گیا، اور جب جھگڑا ہر بڑا کوئی اس فضیلت کو لینے کی کوشش کر رہا فضیلت ہے۔ کو لینے کی کوشش ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں ہوتا، آپ ہوتے تو ہم بھی یہی ایسے ہی کام کرتے کرتے۔ تو یہ طے پایا کہ جو شخص پہلے کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اتفاقاً صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کی کمال حکمت عملی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ چادر پھیلا دو، اس میں یہ حجر اسود رکھتے ہیں اور ہر قبیلہ اس چادر کو پکڑے گا، اور چادر کو جب اٹھائیں گے آپ تو آپ نے خود اس کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ صبح کے وقت کعبہ میں داخل ہوئے تو وہ سارے عرب پکار اٹھے کہ صادق و امین آ گیا ہے۔ اس میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ حجر اسود نصب کر دیا گیا تو ابھی تعمیر باقی ہے، تو تعمیر باقی ہے، انہوں نے دیواریں اٹھا دی اور مسقف کر دیا، یعنی چھت ڈال دی۔ جب چھت ڈال دی ہے تو اب ان کے پاس مال جو پاکیزہ اکٹھا کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ابھی کعبہ کی تعمیر باقی ہے، اچھا، یعنی کعبہ ابھی باقی ہے۔ باقی تو انہوں نے وہ نشان لگایا جس کو اب ہم حتیم کہتے ہیں۔ یہ جو حتیم ہے وہ یہ اصل میں کعبہ کا حصہ تھا۔ کعبے کا حصہ ہے۔ لوگ جب اس میں نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس فیلنگ سے پڑھتے ہیں کہ ہم کعبہ کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو حتیم ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے جو اس وقت رہ گیا تھا۔ اور اس وقت رسول اللہ کی عمر کتنی ہوگی جب یہ واقعہ ہوا ہے؟ تقریباً یہ جو تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے یہ 35 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عمر، نبوت سے تقریباً 5-1 سال تقریباً 5-1 سال۔ ایک سال قبل کا واقعہ ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ جاری ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ان کی سیرت کا تذکرہ کیا، اور آپ کے کسب معاش، آپ کی لڑک پن کی دلچسپیاں اور آپ کے رشتہ ازدواج سے متعلق گفتگو کی۔ یہیں سے اگلی نشست میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔